اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز آج میں آپ سے صرف ایک ہی موضوع پہ بات کروں گا اور وہ موضوع ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں اور عمران خان کی لاسٹ اسپیچ جو رات انہوں نے کی ہے، یعنی کہ لاسٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت تک کی آخری اسپیچ، تو انہوں نے جو شروع کرتے ہیں، انہوں نے جو اپنا خطاب قوم سے کیا اس کے اندر آنکھیں کھولنے کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ دیکھیں ایک چیز کو بتایا گیا کہ جناب دیکھیں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ایک سب کچھ ہوا ہے اور یہ کوئی اب سے نہیں ہے، 1985 سے 1985 سے جب سے یہ سینٹ کی میں پہلے آپ کو روشنی ڈال دوں کہ یہ جو سینٹ ہے یہ ضیاء الحق صاحب نے انٹروڈیوس کرائی تھی پاکستان میں۔ پاکستان کے اندر پہلے سینٹ نہیں تھی، یعنی کہ 1985 کے اندر یہ پہلی دفعہ جو غیر جماعتی بنیاد ہوئے تھے تو اس میں سینٹ کی بھی بنیاد رکھی گئی تھی کہ سینٹ ایوان بالا کے نام سے ایک مزید ایک ایوان بنایا گیا تھا، تو یہ ضیاء الحق صاحب نے بنایا تھا۔ اس سے پہلے پاکستان میں سینٹ نہیں تھا، تو ضیاء الحق صاحب نے اس کی جب بنیاد رکھی تو اس وقت سے اس کے اندر پیسہ چل رہا ہے اور یہ کوئی عمران خان نہیں کہہ رہا، یہ سارے کے سارے یہ مانتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سینٹ کے اندر اتنی دھاندلی چلتی ہے اور اتنی دھاندلی ہوتی ہے کہ مثلا آپ کو میں بتاؤں کہ میں اپنی ایک اور پچھلی ویڈیو میں بھی ایک بتائی تھی ایک بات کہ قاضی حسین احمد جو اپنے آپ کو قاضی کہتے تھے، یعنی کہ قاضی حسین احمد صاحب جب قومی اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں اور ان کی جماعت جو ہے وہ 7 ایک سیٹیں لے لیتی ہیں تو ان کو ایک سیٹ جو ہوتی ہے وہ سینٹ کی، اس پہ وہ اپنی بیٹی کو یا بیوی کو منتخب کرا لیتے ہیں کبھی، یعنی کہ جو خواتین کی مخصوص نشست تھی اس کے اوپر وہ بیٹی کو لے آئے اور سینٹ کی سیٹ پہ وہ اپنی بیوی کو لے آئے۔ تو یہ جو ہے یہ جو سینٹ ہے جو ایک بہت ہی زبردست قسم کا ادارہ ہونا چاہیے تھا جہاں پہ ہر قانون کو پاس کرنے کا، یعنی کہ وہ ہوتا ہے کہ سینٹ سے پاس ہو جائے تو وہ قانون ہوتا ہے، تو اس کے اندر صرف اور صرف اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو قانون کی الف بے بھی نہیں جانتے، بلکہ جسے کہتے ہیں کہ پیسہ خرچ کر کے رشوتیں دے کے کیا کیا کر کے وہ اس میں پہنچتے ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا سا میں آپ کو کہا کہ میں آپ سے جو آج بات کروں گا وہ الیکشن کمیشن کے بارے میں، تو الیکشن کمیشن کے اوپر آتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے آج ایک اعلامیہ جاری کیا، ایک طویل انہوں نے پہلے جسے کہتے ہیں کہ مشاورت کی آپس کے اندر اور اس کے بعد اعلامیہ ایک جاری کیا، تو اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ جناب سینٹ کا انتخاب کرانے کے اوپر پرامن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے کہ غلط کام کر کے بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ تو وہی بات ہے کہ ایک پولیس کا ایک تھانے دار تھا، وہ مسلح پہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا، تو ایک بندہ آیا جس کو اس نے طلب کر رکھا تھا رشوت کے اس میں کہ میں تمہارا فلانا کام کروں گا تو تم مجھے رشوت دینا، تو وہ صاحب بھی موجود وہ آ گئے رشوت دینے کے لیے، اور جو ایس ایچ او صاحب تھے وہ مسلح پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے ایس ایچ او نے سلام پھیرنے کے بعد دعا کرنے کے بعد ان کو بتایا، تو انہوں نے کہا جناب یہ جو آپ نے پیسے طلب کیے تھے وہ میں لے آیا ہوں، تو ایس ایچ او صاحب نے کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں، ہم تو رشوت کو ہاتھ لگانا بھی جسے کہتے ہیں گناہ سمجھتے ہیں، مسلح کے نیچے رکھ دیں، اور ساتھ میں کہہ دیا کہ مسلح کے نیچے رکھ دیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ وہی والی بات ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی، یہ ایک بہت ہی یعنی کہ آئین جو کہتا ہے ان کو یہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ تکڑا قسم کا ادارہ ہے، یعنی کہ الیکشن کے دنوں کے اندر یہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ہوتا ہے اور وزیر اعظم بھی ان کے نیچے ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آئین کہہ رہا ہے۔ اور الیکشن کمیشن کے بارے میں اگر آپ تفصیلی جسے کہتے ہیں کہ بات اگر جاننا چاہتے ہیں تو آج کی جو سمیع ابراہیم ایک صحافی ہیں، سمیع ابراہیم کی یوٹیوب کے اوپر ان کو ضرور دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ کچھ تصویریں دکھا رہے ہیں۔ وہ تصویریں یہ دکھا رہے ہیں کہ جب شہباز شریف یعنی کہ جو شہباز شریف تھا جب ووٹ ڈال کر آتا ہے تو جو الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں وہ کھڑے ہو کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اور ان کو جناب وہ کرتے ہیں۔ اسی کے مقابلے میں جب ایاز صادق آتا ہے، یہ جو غدار ہے گا جس نے کہا تھا کہ پسینے آ رہے تھے اور ٹانگیں کانپ رہی تھی، وہی والا شخص ہے،
اور تو وہ جب آتا ہے تو وہ جناب کھڑا ہوتا ہے اور اس کو رسپیکٹ دیتا ہے. لیکن اسی ویڈیو کو ذرا آپ آگے مزید چلا کر دیکھیں تو جب یہ جو موجودہ اسپیکر ہے قیصر صاحب اور جو ڈپٹی اسپیکر ہیں ان کے لیے وہ اٹھتا بھی نہیں ہے, اٹھنا تو دور کی بات ہے, سلام دعا بھی نہیں لیتا, اور یعنی کہ نہ سینے پہ ہاتھ نہ, یعنی کہ ایک باڈی لینگویج. ایون کہ وہ عمران خان کی بھی آپ ویڈیو دیکھ لیں گے, جب عمران خان صاحب اپنا ووٹ پول کر رہے ہیں تو وہ جو شخص ہے وہ دوسری طرف منہ پھیر لیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نا, ایک کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا کہ تم لاکھ چھپانا چاہو آنکھیں تو بتاتی ہیں, جو دل میں تمہارے ہے ہم خوب سمجھتے ہیں. تو دیکھیں ویورز, بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے رویے سے یہ ثابت ہو رہا ہے, یعنی کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ تمام میڈیا اس ٹائم کہہ رہا ہے, یوٹیوب کہہ رہا ہے, جتنے بھی فیس بک کے اوپر صارفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں, دنیا کہہ رہی ہے, اور خود وزیر اعظم کہہ رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان تمام باتوں کے اندر ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں گا, یعنی کہ سارے ان کے اوپر لان تان کر رہے ہیں. اور جسے کہتے ہیں کہ فواد چودھری نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اسی طرح کے الیکشن کرانے تو اوپن بٹ رکھ دیا کریں جس طرح نیلامی میں ہوتی ہے, تو کم از کم 4 پیسے تو آئیں گے. لیکن یہ 4 پیسے بھی لوگ حکومت کی جھولی میں نہیں ڈالنا چاہتے, بلکہ یہ ایم پی اے اور ایم این اے ہی کھانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک اوپن بٹ ہوئی, اور اس کے اندر پی ٹی آئی کے ڈیفینیٹلی, کیونکہ اکثریتی جماعت سے ہی توڑا جاتا ہے کہ جس, یعنی کہ اب اگر یہ کہا جائے کہ جناب اپوزیشن کے ارکان کو یا پی ڈی ایم کے ارکان کو توڑا ہے, ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی, وہ تو اکثریت میں تھے ہی نہیں. اکثریت میں جو تھے انہی کے ارکان کو توڑا جاتا ہے, انہی کو رشوت اور انہی کو لالچ کی ترغیب دی جاتی ہے, اور ویڈیو موجود ہیں. اور ٹی وی کے اوپر آ کے علی موسیٰ گیلانی خود کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ میں ہوں اور میں یہ بات کر رہا ہوں. اس کے باوجود الیکشن کمیشن جو تھا وہ ٹس سے مس نہیں ہوا. یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور بڑے پتے کی بات بتاؤں کہ مریم نواز صاحبہ کا ایک بیان آیا ہے, چھوٹا سا بیان, چھوٹا سا اس لیے کہ اس نے آج وہ لاہور بھاگ گئی ہے. اس نے بیان دیا کہ جناب صوبوں میں اگر جیتے ہیں تو ٹھیک, اور اگر ادھر جیتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اندر اگر نہ جیتیں, ہار جائیں, تو وہ ویلا کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ الیکشن ہی اس سیٹ کے اوپر ہی آپ ہی لوگوں نے ایک وویلا کیا ہوتا, ایک ہار چور نااہل شخص کو, جس کو آپ ہی کے باپ نے کالا کوٹ پہن کے جا کے نکلوایا تھا کہ جناب یہ نااہل ہے گا اور اس کو نااہل کیا جائے سپریم کورٹ کے اندر, اس شخص کو اب آپ ہی جتوا رہی ہیں, اور اسی کے اوپر اتنا وویلا ہے, اور اسی کے لیے خرید و فروخت ہوئی ہے, اور اسی کے لیے آپ کی ویڈیو ایک وائرل ہوئی ہے کہ جناب ہم نے تو نون لیگ کے ٹکٹ دینے کی وہ کی تھی, اس وجہ سے لوگوں نے یوسف رضا گیلانی کو جتایا. تو بہرحال ایک آئینی درخواست جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک ایڈوکیٹ صاحب نے داخل کر دی ہے, اور ان سے الیکشن کمیشن سے جناب وہ کی گئی ہے کہ آپ اس رزلٹ کو روکیں, کیونکہ آپ نے اس کے اوپر جسے کہتے ہیں نوٹس لیا تھا, تو نوٹس کے بعد اس کو انجام تک پہنچائیں. میں کوئی قانون دان تو نہیں ہوں, لیکن بہرحال چودھری اعتزاز احسن جو کہ پی ڈی ایم کے ہی بندے ہیں, تو ان کے کچھ کومنٹس اس قسم کے آئے ہیں, کیونکہ وہ قانون دان ہیں, آئین ساز شخصیت ہیں, یعنی کہ وہ آئین سازی کے اندر بھی وہ جسے کہتے ہیں کہ بانی ارکان میں سے ہیں, اور بہت ہی یعنی کہ جو پاکستان کے اندر جو قابل ترین ججز ہیں وہ بھی ان کے شاگرد ہیں. تو اعتزاز احسن صاحب نے باقاعدہ اس چیز کو نوٹس کیا ہے, اور انہوں نے جناب ٹی وی کے اوپر, میڈیا کے اوپر بھی آ کے بتایا ہے کہ یہ بڑی غلط بات ہے, اور یہ آئین کی آرٹیکل کے خلاف ہے, اور اس کے تحت یہ یوسف رضا گیلانی نااہل ہو سکتے ہیں. اب آتے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف کہ الیکشن کمیشن جناب جو اللہ کا شکر اور یہ اور وہ ادا کر رہا ہے اور اپنے آپ کے شادیانے بجا رہا ہے. یہ جو پھرتیاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے الیکشن کو اس طرح کیا اور اس طرح کیا, یہ پھرتیاں آپ نے ڈسکا کے الیکشن کے اندر آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ہر ایک کو سنا, نہیں آپ نے کسی کو نہیں سنا. جب بھی آپ کو پاس کوئی گیا, آپ کے آفیسرز جو ہوتے تھے وہ دفتروں میں موجود نہیں ہوتے تھے, اس لیے آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں, اور یہ بات آن دا ریکارڈ ہے کہ آپ لوگوں نے کسی کو نہیں سنا, بلکہ آپ نے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی ردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دیا. دوسری بات کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہم نے فیئر الیکشن کرایا ہے اور اپنی ڈیوٹی آئین کے مطابق, تو آپ نے آئین کے مطابق اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دی. اگر آئین کے مطابق آپ نے ڈیوٹی, تو آپ نے اس کا مطلب ہے کہ آئین پڑھا ہی نہیں ہے. اگر آئین آپ کو اس دھاندلی کی اجازت دیتا ہے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ آئین کی آرٹیکل 218, 220 اور 221 اس کو اسٹڈی کریں. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو میں کہہ رہا ہوں, بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی آئینی کیا ڈیوٹی تھی, آپ
आइन के मुताबिक आपने इलेक्शन कैसे कराना है और इलेक्शन के अंदर धांधली को कैसे रोकना है, तो आप आइन का आर्टिकल 218 पढ़ें। और जब आपको ये पता लग जाए कि आर्टिकल 218 ये कह रहा है तो वो किन लोगों के बारे में कह रहा है, वो अली रज़ा गिलानी, यूसुफ रज़ा गिलानी का जो बेटा है, और यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे में फिर 221 और 222 को लाजमी पढ़ें। अगर आइन के ऊपर आप अमल करें, देखिए मैं व्यूअर्स यहाँ पे इस बात को ज़रा सा रोकता हूँ और मैं आपको एक बात बताता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जितने भी इलेक्शन आज तक हुए 2017 तक, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, ये तमाम के तमाम यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, कभी कोई कहता है कि आरओस का इलेक्शन था, कोई कहता है वो पता नहीं वो कौन सा सिस्टम था वो बैठ गया था, यानी कि हर इलेक्शन को एक नया नाम दिया जाता है। उसकी फसाद की जड़ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। वो क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये लेपालक बन चुकी है। जिस तरीके से इमरान खान कहता था या लोग कहते हैं या हम कहते हैं कि जनाब इमरान खान एक माफिया से लड़ रहा है, बल्कि मौजूदा हुकूमत एक माफिया से लड़ रही है, इसी तरीके से मैं आपको एक बात बताऊं कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, इलेक्शन कमिश्नर की अब मैं बात कर रहा हूँ, वो भी किसी माफिया के ऊपर बैठे हुए हैं और उनको गैर फ़ाल किया हुआ है। ये मैं खबर दे रहा हूँ आप लोगों को कि इलेक्शन कमिश्नर को जो नीचे वाला तबका है उसने गैर फ़ाल किया हुआ है, और जिसकी वजह से ये जो बाई इलेक्शन थे ये हाथ से, यानी कि इसके अंदर जो धांधलियाँ कराई गई हैं किसी तरीके से, ना इसके अंदर किसी इदारे को ख़त लिखा जाता है ना, क्योंकि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी थी कि आप किसी भी इदारे से मदद तलब कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने किसी भी इदारे से मदद तलब करने के बजाय खुद इलेक्शन कराए और ख़ुद इलेक्शन के अंदर जो अपने आका हैं, जो माफिया हैं, यानी कि जो सीजन माफिया हैं, उनकी हिदायत के मुताबिक और उनके कहने के मुताबिक आप लोगों ने वो रिज़ल्ट जो थे वो बनाए और उनकी कोशिश की। और जहाँ पे आपने देखा कि ये जो है ये आपके आकाओं के ख़िलाफ़ यहाँ पे ज़्यादा वोटिंग हो रही है, तो वहाँ पे ये डस्के का इलेक्शन इस चीज़ की वाज़ेह मिसाल है। डस्के के अंदर अगर ऑफिसर्स गायब हुए तो आपके 8 ऑफिसर्स गायब हुए थे, ये आपकी ड्यूटी थी उनको प्रोटेक्शन देना, उनको उनकी जगह के ऊपर बैठे रहने देना और उनको वो ताकत मुहैया करना, उनको वो सिक्योरिटी मुहैया करना कि वो टस से मस ना हो और उनको कोई जिसे कहते हैं कि उठा ना सके। अगर हुकूमती अरकान ने भी उठाया है तो आप क्या कर रहे थे? और अगर अपोजिशन है, जैसा कि नज़र आ रहा है, क्योंकि राना सनाउल्लाह फैसलाबाद से एक गैंग लेकर आया था, मैं फिर अपनी वीडियो के अंदर कह रहा हूँ और बाकायदा मैं इस चीज़ पे कायम हूँ कि राना सनाउल्लाह फैसलाबाद से गुंडों का एक गैंग लेकर आया था और उसने ये तमाम जो फायरिंग और ये जो मिस हैपन्स वहाँ पे हुआ है, ये तमाम राना सनाउल्लाह की सरपरस्ती में हुआ है। और डस्के के इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर वोट लिया और उसको जनाब कलअदम करार दे के री इलेक्शन का वो कर दिया। तो जब यहाँ पे भी एक वीडियो आपको पेश कर दी गई, एक वीडियो आपने देख ली, टीवी पे देख ली, आपने हर चीज़ के ऊपर देख ली, तो उसके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया, ज़रा इसकी तस्दीक कर दें। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ, आज मैं सारा दिन तकरीबन लोगों से मुलाकातें करता रहा और जुमे का दिन था, तो मस्जिद के अंदर भी मेरी एक बहुत सारे लोगों से जिसे कहते हैं कि मुलाकात हुई और मेरे फ़ोन के ऊपर भी मेरे बहुत से जानने वालों ने, दोस्तों ने, अजीज़ों ने फ़ोन किए और मेरे ऐसे लोगों ने भी फ़ोन किए कि जो मुझे नहीं भी जानते। तो उन्होंने एक बात की थी कि ये इलेक्शन कमीशन जो है, यानी कि मैं आवाम की राय आपको बता रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन अब अगर नहीं सुधर रहा तो मेरा ख्याल है कि इसको सुधार देना चाहिए। और किस तरह सुधरेगा, तो ये मैं आपको बता दूँ कि आप लोग आग से खेल रहे हैं। ये जितने भी लोग हैं जो माफियाज के अंडर के अंदर हैं, ये आग से खेल रहे हैं। और ऐसा ना हो कि इमरान खान ने जिस तरह कल कहा है कि मैं आवाम को सड़कों पे ले आऊँगा, ऐसा ना हो कि ये आवाम जब सड़कों पर आए तो फिर वही वाला जो एक मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर एक गाना चला था कि सब तख्त उछाले जाएंगे, अब ताज उछाले जाएंगे और राज करेगी खल्के खुदा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग जो है सीधी राह अपना लें और अल्लाह और रसूल के जो वास्ते दे के आप गलत कामों के ऊपर अल्लाह और रसूल के वास्ते दे रहे हैं, ये बंद करें। रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नुमी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके।
اور آخر میں اجازت لینے سے پہلے وہی دو جملے ضرور کہوں گا کہ ایک تو ان اخوانیوں کو اس ملک سے چلا جانا چاہیے کیونکہ اب ان کی ادھر کوئی ضرورت نہیں رہی ہے، اور دوسرا یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں جس میں عظمیٰ بخاری اور یہ مریم اورنگزیب کی طرح کی عورتیں، اور یہ دوسروں کے میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ عورتیں اس طرح کی عورتیں منتخب ہو کر آتی ہیں جن کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، صرف یہ شو پیس ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے یہ جو شو پیس ہیں یہ بے معنی ہیں، اور یہ ہماری قوم کے اوپر، ہمارے خزانے کے اوپر 30% کا ایک ایکسٹرا بوجھ ہے، تو یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور سب سے آخر میں یہی بات کروں گا کہ عمران خان نے جو کل قوم سے خطاب کیا ہے، اگر کوئی باضمیر شخص ہے، اگر کوئی باضمیر شخص ہے تو اس کے لیے وہ خطاب ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔